السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہندو لڑکی ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر بعد میں اچھی طرح بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا ریاکشن دیا جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میں نے اسلام واقعی قبول کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ اکتوبر منتھ میں میں نے اپنے پاپا کو SMS کے تھرو بتا دیا تھا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ پہلے میرے پاپا نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا، میرے فادر صاحب نے یہ مانا ہی نہیں۔ ان کو لگا شاید یہ انفلوئنس ہے، اثر تھوڑا بہت ہوتا ہے، جو آپ ریگولرلی جو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں تھوڑا سا اثر ہو جاتا ہے، تو شاید یہ وہ اثر ہوا ہے اس لیے۔ لیکن میں اپنے ڈیڈ کو سیدھے بولتی رہی، پاپا مجھے کسی چیز کا اثر وثر نہیں ہوا ہے، میں انفلوئنس میں نہیں ہوں، میں سچ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور میں اسلام نہیں چھوڑ رہی۔ اب میرے پاپا مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا میں ہر دین کی عزت کرتا ہوں، ہر دین بہت خوبصورت ہے اور اسلام بے حد خوبصورت ریلیجن ہے، لیکن آپ اپنا دھرم چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اپنا لیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اچھی باتیں اٹھائیں اسلام سے، اپنائیں اپنی زندگی میں، لیکن پوری طرح مسلمان نہ بن جائے۔ میں اپنے پاپا سے کہتی رہی، نہیں مجھے اسلام میں ہی رہنا ہے پاپا، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 12 اکتوبر 2012 جو میرے پاپا کے ساتھ آخری بات ہوئی ہے، معاف کیجیے گا اگر تھوڑا بہت رو دوں گی میں، کیونکہ جب بھی اس بارے میں بات کرتی ہوں، جب بھی یاد آتا ہے، کیونکہ میرے پاپا اور میں بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے، بیٹی اور فادر کا خاص کر۔ بیٹیاں اپنے فادر سے زیادہ لگاؤ رکھتی ہیں، میرے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی تھا۔ تو 12 اکتوبر 2012 کو پاپا نے مجھ سے کہا، بیٹا واپس آ جائیے، چھوڑ دیجیے اسلام۔ اور میرا جواب یہی تھا کہ پاپا میں آپ سے کہتی ہوں، آپ پڑھیے اسلام، صرف قرآن پڑھ لینے سے نہیں، اسے سمجھنے سے، دل سے سمجھنے سے، اس نفرت سے نہ سمجھیں کہ اسلام نے میری بیٹی کو لے لیا، نہیں، پڑھیں کہ اس میں ایسا کیا تھا کہ میری بیٹی سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے اسلام کی خاطر۔ پاپا نے آخری سوال کیا مجھ سے، کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ میں نے کہا جی پاپا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ اور میرے پاپا نے فون کاٹ دیا۔ اگلے دن بہن سے فون آیا اور پتا چلا کہ جیسے ہی پاپا نے پچھلے دن مجھ سے بات کرنے کے بعد فون کاٹا، پاپا زمین پہ گر پڑے ہیں، پاپا کو ہاسپٹل لیا گیا ہے، پاپا ایڈمٹ رہے ہیں وہاں۔ 1 سال تک میرے پاپا نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، گلوکوز پہ رہے ہیں وہ، نہ جانے اللہ کی کیا رحمت تھی، الحمدللہ وہ زندہ رہے۔ اور 1 سال پورا کسی سے بات نہیں کی انہوں نے، کسی سے بھی بات نہیں، یہاں تک کہ جو ان کی ہم سفر میری ماں ہے، ان سے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ صرف میرا نام لیتے تھے اور جیسے ہی میرا نام لیتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ میری ماں مجھے مناتی رہی، بہت مناتی رہی، میرا بھائی روتا رہا، گر گراتا رہا میرے سامنے نہیں، فون پر، اور کہتا رہا دیدی میں اپنی پگڑی اتار کے تمہارے پیروں پہ رکھتا ہوں، ہمیں کہا تم نہیں کرو، واپس آ جاؤ۔ میں جواب کچھ نہیں دے پاتی تھی، میں صرف روتی تھی، دن رات روتی تھی۔ اور اس سے پاپا کو پتا چلنے کے بعد، پاپا ہی وہ تھے جو کماتے تھے گھر میں، میرے پیسے جو پاپا مما مجھے خرچہ بھیجتے تھے وہ بند کر دیا گیا۔ آپ سوچیں، اتنا بڑا شہر بنگلورو، اس میں ایک اکیلی لڑکی، اور پیسے بند کر دیے گھر والوں نے، نہ کھانے کو پیسے ہیں، نہ جس کمرے میں رہتی ہوں وہاں پے کرنے کے لیے رینٹ۔ آخر کار دھیرے دھیرے بہن نے بات بند کی، بھائی نے بات بند کی، ماں کوشش میں لگی رہی کہ شاید ہی میری بات مان جائے گی اور واپس آ جائے گی۔ ماں نے بھی بات بند کر دی جون 2013 میں۔
माँ थक गई कोशिश करते करते कि ये वापस नहीं आएगी, ये नहीं छोड़ेगी इस्लाम। माँ ने कहा जो भी बात आपको करनी है यहाँ आकर करें, जो भी आपको कहना है सुनना है यहाँ आके सामने करें, फोन पे आज के बाद कोई बात नहीं होगी। और सारे नंबर्स वगैरह बदल दिए गए, घर का लैंडलाइन बंद करवा दिया गया, मोबाइल नंबर्स चेंज हो गए। मतलब मैं वो हो गई, कहते हैं ना, बिल्कुल बेसहारा। बेशक मेरा सहारा अल्लाह था, मेरा ईमान अल्लाह था, मेरा यकीन अल्लाह था, लेकिन ज़रूरत होती है, माँ बाप की ज़रूरत होती है। खुदा का निज़ाम ही कुछ ऐसा है, माँ बाप वो मोहब्बत औलाद से, और वो औलाद के दिल में मोहब्बत अपने माँ बाप के लिए, ये खुदा ने कुछ सिस्टम ही ऐसा बनाया है। तो जब वो मेरी जड़ें जब हिल गई, मैं कमज़ोर पड़ गई, और यहाँ से माँ बाप ने पैसा भेजना बंद कर दिया था पहले ही, मजबूर होकर मुझे वो कमरा छोड़ना पड़ा और मैं जाके रहने लगी एक मदरसे में। वहाँ पे गरीब लड़कियाँ और अनाथ लड़कियाँ रहा करती। मैंने वहाँ रहना शुरू किया। सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैंने अरबी सीखी वहीं पे। मैं जो अरबी में आज कुरान पढ़ पाती हूँ, मेरी पहली बेसिक तालीम अरबी की उसी मदरसे में हुई। और बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैंने तो फिर भी 23-24 साल माँ बाप के साथ रही हूँ। माँ बाप ने इतना अच्छी ज़िंदगी दी है, हमेशा ख्वाहिशें पूरी की हैं। वहाँ वो बच्चियाँ थी मदरसे में जिन्होंने बचपन से अपने माँ बाप को खोया है, कोई नहीं है उनका सिवाय अल्लाह के। आखिर माँ बाप के साथ बिल्कुल बात बंद हो चुकी। नवंबर 2018 में जो आखिरी बात मेरी हुई है, वो हुई है मेरी नानी से। मैंने अपनी नानी को किसी तरह, मुझे उनका नंबर याद आया, एक दिन क्लिक हुआ अचानक से। मैंने जल्दी से वो डायल किया तो नानी ने ही उठाया। नानी से बात हुई, बेहद खुश हुई नानी मेरी आवाज़ सुनकर। मेरे बारे में पूछा उन्होंने, फिर बोला, बेटा क्यों किया तुमने ऐसा? क्या ज़रूरत थी करने की? अब सब भूल चुके हैं तुम्हें, कोई याद भी नहीं रखता है, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करता। तुम्हारा नाम लेना सख्ती से मना है, तुम्हारा नाम कोई नहीं ले सकता। तो अब आप जहाँ हैं खुश रहें, अच्छे से रहें, सुकून से रहें। तड़पना आपको भी है, तड़पना हमें भी है, कि वो खून का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता जो हमारे बीच है वो तो ख़त्म नहीं हो सकता। आपकी माँ को, आपके फ़ादर साहब को आप याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। लेकिन जो ये सोशल कंपल्शन होती है ना, जो सोसाइटी है बीच में, इसकी वजह से अलग हैं आप नहीं मिल पाएँगे अब। अब उन्होंने मुझे एक बात और बोली, मेरी नानी ने उन्हें बोला, ख्वाब में भी यहाँ आने की जुर्रत नहीं करना। असली का तो छोड़ ही दे, आप ख्वाब में आने की जुर्रत नहीं करना। आपके घर वालों को तो छोड़ दे, बाकी जो है आपके रिश्तेदार आपको इतने टुकड़े करेंगे कि आपको ये नहीं पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये फातिमा जी गई कहाँ। तो खैर नानी से थोड़ी सी बात हुई, लेकिन अल्लाह को मंजूर था शायद कि मेरे जो मामा के बेटे हैं, उन्होंने नानी का फ़ोन वगैरह चेक किया, मेरा नंबर ट्रू कॉलर पे देखा तो उन्हें पता चला मैं ये मेरा नंबर है। तो नानी को भी थोड़ी-सी सख्ती देखनी पड़ी, और फिर नानी ने एक और फ़ोन किया मुझे कुछ सेकंड्स का और बोला, बेटा मुझे आज के बाद फ़ोन ही नहीं करना। इनको पता चल गया है कि मेरी आपसे बात हुई थी। खैर फिर कुछ साल 1 डेढ़ साल पहले ही मैंने अपनी जो मेरी बहन है उनका फ़ेसबुक अकाउंट से उनकी एक फ्रेंड को मैंने मैसेज किया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे नंबर लिया, उनसे बात की। उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैं मेरी बहन ही हूँ या मैं कुछ अलग इंसान बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ सेम है। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी हमें तो पता ही नहीं है कि आप कोई बड़ी बहन भी हैं। हमें ये पता है कि वो हैं, भाई हैं एक, मतलब मेरी छोटी बहन है, भाई है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि इन दोनों की बड़ी बहन भी है कोई। कोई नहीं जानता है। 6 साल में ऐसा ख़त्म कर दी गई है मेरी एग्ज़िस्टेंस वहाँ से, मुझे कोई अफ़सोस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अ, ये शायद हक़ है उनका ये करने का। वो जितनी सख्ती करेंगे ये हक़ होगा उनका, और मैं कभी शिकायत नहीं करूँगी कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा नाम लेना क्यों छोड़ा? या आपने मेरी एग्ज़िस्टेंस ख़त्म क्यों की?
کیوں نہیں بتایا لوگوں کو کہ میں آپ کی بڑی بیٹی ہوں؟ نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ ایز ان کے ریلیجن کا ممبر ہونے کے حساب سے میں نے بہت غلط کیا ہے، ان کے لیے بہت بہت غلط کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کہاوت کی جیتے جی مار ڈالنا، کچھ ویسا ہی کیا ہے میں نے ان کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے میں نے غلط نہیں کیا، یہ میرا دل جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ اپنے اللہ کے لیے ہی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ باتیں انہیں تب تک سمجھ نہیں آئیں گی جب تک اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہوں گی، ان کے دل نہیں کھلیں گے، ان کے کانوں سے پردے نہیں ہٹیں گے۔ تب تک جب تک ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تب تک ناممکن ہے کہ وہ میری سچویشن کو سمجھیں گے۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کسی سے بھی۔ خیر جتنے بھی نئے ممبرز گھر میں ایڈ ہوئے ہیں، جیسے کازنس وغیرہ کی، میرے بھائی کی شادی، چچیرے بھائی کی شادی، جن کی بھی بھائی بہنوں کی شادی ہے، جتنی بھی بھابیاں یا جیجو گھر میں آئے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہے کہ ان کی ایک بڑی بیٹی بھی تھی، تو بالکل ہی ختم کر دی گئی ہوں۔ آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے ماں باپ ہیں، زندہ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کی ماں ہیں، آپ کے ساتھ ہے، وہ والدین دونوں ہیں آپ کے ساتھ، یا شاید کسی اور شہر میں، کسی اور دیش میں رہتے ہیں، اللہ کے لیے کبھی ایسا نہ کرے کہ انہیں تکلیف ہو۔ یہ ایسا انمول تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، بہت خوش نصیب ہے اگر آپ کے پاس دونوں ہیں یا ایک بھی ہے، بہت خوش نصیب ہے، یقین مانیے۔ یہ ایسا تحفہ ہے جس کے لیے آپ نے کچھ پیسے نہیں دیے۔ آپ جاتے ہیں نا دکان پہ، آپ جب پیسے دیتے ہیں تبھی کوئی تحفہ خرید سکتے ہیں کسی کو دینے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو فری میں دیا ہے، آپ اپنی ماں سے جنم لیتے ہیں، ماں اور جو پاپا فادر صاحب ہوتے ہیں دونوں سے بے حد محبت ملتی ہے، محبت میں پلے بڑے ہیں آپ کو کیا دینا پڑا انہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے آپ کا خیال تب رکھا جب آپ بے سہارا تھے، بالکل بے سہارا، جب آپ شاید خود کچھ کھا پی نہیں پاتے تھے، تب ماں نے آپ کو چھاتی سے لگا کے آپ کا پیٹ بھرا ہے۔ جب آپ کو چلنا نہیں آتا تھا، آپ کے فادر صاحب نے آپ کی انگلی پکڑ کے گر گر کے چلنا سکھایا ہے۔ آپ کی اسکول کی فیسز آپ کیلکولیٹ کرنے بیٹھیں گے نا تعمر کی آپ کو فیسز کتنی لگی ہیں، آپ کا دماغ چکرا جائے گا کہ آپ کے ماں اور پاپا نے کتنا خرچہ کیا ہے آپ کو اس طرح کا انسان بنانے کے لیے۔ تو اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں، قریب ہیں، تھوڑے دور بھی ہیں، خدا کے لیے انہیں بتائیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، انہیں بتائیں کہ وہ کتنا اہم حصہ ہے آپ کی زندگی کا۔ اگر وہ دور ہو گئے آپ سے، دوبارہ آپ کو موقع کبھی نہیں ملے گا انہیں یہ بتانے کا۔ تو جب تک جان ہے بتا دیجیے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں انہیں احساس کروا دیجیے۔ اسلام نے سنا ہے کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، جس جنت کے لیے ہم طلب رکھتے ہیں۔ سارے رمضان ہم نے یہی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جہنم سے دور رکھنا اور جنت میں جگہ دینا، یا اللہ جنت میں جگہ دیجیے گا۔ وہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، ذرا ان پیروں کو چوم کر دیکھیے، ذرا اس ماں کے ہاتھوں کو چوم کر دیکھیے، ذرا ان کی دعائیں لے کر دیکھیے، آپ کو جنت مل جائے گی۔ اور جنت کا دروازہ آپ کے والد صاحب، آپ کے فادر صاحب، جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا آپ اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو دونوں ہی بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ قدر کیجئے اس تحفے کی جو آپ کو بنا کچھ پے کیے بغیر ملا ہے۔ قدر کیجئے اس تحفے کی جنہوں نے تعمر آپ کا خیال رکھا ہے اور آپ سے ویسی ہی محبت کری ہے جس دن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، وہی محبت وہ آخر سانس تک آپ سے کرتے ہیں۔ انتظار کیجئے میری اگلی ویڈیو کا، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ زندگی میں پھر کیسی سختیاں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مدد کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس بہن کی باتیں سن کر دل ٹوٹ گیا کہ گھر والے چھوڑنا، ماں باپ چھوڑنا، وہ بھی اللہ کے لیے، دین کے لیے، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ کا سننا، میرا سننا، یہ تو بس کانوں کی عیاشی ہے، اصل تو اس بہن کو جھیلنا پڑا، کتنی قربانی دینی پڑی، اور نہ کچھ سہارا، پھر بھی دین نہیں چھوڑا۔ اور ہمارا حال کیا ہے جو پیدائشی مسلمان ہیں، وہ دین اس طرح چھوڑتے ہیں، 10 روپے کے لیے چھوڑتے ہیں دین، پیسوں کے لیے چھوڑتے ہیں دین۔
اپنا ایمان چھوڑ دیتی ہے، اور اس بہن نے اپنے گھر والے اس دین کے لیے چھوڑے، یہ ماں باپ چھوڑے، سب سے بڑی دولت ماں باپ، اور اس سے تعلق بھی کیا کاٹ دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچ ہے آپ کے بارے میں، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بتائیے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے تاکہ آپ کے پاس ایسی اچھی ویڈیو آئے۔ اللہ حافظ۔